ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی بے عیبی کو بیان کر رہا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی بے عیبی کو بیان کر رہا ہے۔ یہ اللہ ہے کون؟ الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ اللہ ملک ہے یعنی بادشاہ ہے، یہ اللہ قدوس ہے یعنی بے عیب ہے، یہ اللہ عزیز ہے یعنی طاقت والا ہے، یہ اللہ حکیم ہے یعنی منصوبے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ دیکھو بھائی، ترجمے پہ نگاہ رکھنا، یہ جگہ ساری جو بات ہے نا وہ ترجمے کے اندر ہے۔ پھر سننا، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی بے عیبی کو بیان کر رہا ہے۔ یہ اللہ کون ہے؟ یہ ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ هو الذی، اور یہ اللہ وہی ہے جس نے محمد جیسا رسول بھیجا۔ سننا، اب اس مرحلے پر روکوں گا، ایک لمحے کے لیے روکوں گا، اسے کہ سلسلہ فکر تھوڑا سا طویل ہے اور میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا۔ یہ اللہ ملک ہے یعنی بادشاہ ہے، ٹھیک؟ یہ اللہ قدوس ہے یعنی بے عیب ہے، یہ اللہ عزیز ہے یعنی طاقت والا ہے، یہ اللہ حکیم ہے یعنی منصوبے کے ساتھ کرتا ہے کام۔ هو الذی، یہ اللہ وہ ہے جس نے محمد جیسا رسول بھیجا۔ اللہ وہ ہے یعنی اس میں تعارف اللہ کا ہے محمد کے ذریعے سے۔ بھائی پہچاننا، یہ جو بات پروردگار کہہ رہا ہے اسے پہچاننا، اور تمہارے کام کی بات کہنے جا رہا ہوں۔ اچھا بھائی، تو اب پانچویں صفت اللہ کی کیا ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا، ٹھیک؟ اللہ کا تعارف ہے محمد کے ذریعے۔ میں نے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ ان کا صاحب یہ فلاں صاحب کا بیٹا ہے، ٹھیک؟ تو بڑے کے ذریعے ہوتا ہے چھوٹے کا تعارف، ہوتا ہے یا نہیں؟ بڑے فلاں کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا، فلاں کا بھتیجا ہے، بڑے کے ذریعے چھوٹے کا تعارف ہوتا ہے، چھوٹے کے ذریعے بڑے کا تعارف نہیں ہوتا۔ لیکن اگر چھوٹا قابل فخر ہو، اگر چھوٹا قابل فخر ہو تو کبھی کبھی چھوٹے کے ذریعے تعارف ہوتا ہے۔ اگر محمد اپنے اللہ کے لیے قابل فخر نہ ہوتے تو اللہ اپنا تعارف محمد کے ذریعے نہ کرواتا، اور اگر فاطمہ محمد کے لیے قابل فخر نہ ہوتی اگر فاطمہ زہرا محمد کے لیے قابل فخر نہ ہوتی تو تعارف یہ نہ ہوتا کہ ہم فاطمہ تو وہ ابوہا، فاطمہ ہے اس کا باپ ہے۔ کبھی پھر صحیح تو اب بھائی توجہات مبذول رہے ہیں۔ تو یہ اللہ پانچویں صفت اس کی وہ ہے جس نے محمد جیسا رسول بھیجا۔ اچھا بھائی آرام سے سننا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا۔ اس رسول کو پہچانتے ہو، اس کا کلمہ پڑھتے ہو، کام کیا ہے اس کا؟ یتلو علیہم آیاتہ۔ اب میں اپنے مانوس سننے والوں کے ذریعے اپنے نامانوس سننے والوں تک میسج پہنچانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا بھائی، تو یتلو علیہم آیاتہ، اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو آیتیں سنائے، لوگ سنیں، ٹھیک؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے نفسوں کو پاک بنائے، وہ پاک کروائیں، وہ بنائے یہ کروائیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے۔ لوگوں کا کام یہ ہے کہ کتاب کی تعلیم لیں، حکمت کی تعلیم لیں۔ یہاں تک آ گئے ہو نا؟ تو اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میرا محمد تلاوت کرنے والا، تم تلاوت سننے والے، وہ تزکیہ کرنے والا، تم تزکیہ کروانے والے، وہ تعلیم دینے والا، تم تعلیم
لینے والے، نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے. سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا بھائی، تو اب ذرا نوجوان دوستوں سے بھی بات ہو جائے، ذرا اسے دیکھتے چلیں، نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے. اب یہ ملا اگر کہتا ہے کہ وہ ہم جیسا تو میں کیا کروں؟ اس لیے کہ ملا نے کبھی آئینے میں اپنی شکل نہیں دیکھی. نہیں دیکھی تو تھوڑی سی باتیں ملا سے بھی ہوں گی، لیکن ذرا رک جانا. اب یہ دیکھتے چلیں کہ ہم جیسا بھئی یہ ہے کیا، یہ تھوڑی سی بشریت کو بھی ٹچ کرتے چلیں تھوڑا سا. ضرورت ہے بھائی. اب میں کیا عرض کروں اپنے سننے والوں سے کہ کہیں سے یہ تصور ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہم جیسا، ٹھیک ہے نا. تو اب محمد رسول اللہ کو اتارا گیا ہم جیسا، اپنے لیول پہ اتارا گیا، چونکہ سیاست کے بازوؤں میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ اپنے بزرگوں کو وہاں لے جائیں. سیاست کے بازوؤں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کو مقام محمد تک لے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی کریں کیا؟ کہا بھئی محمد کو نیچے کھینچ لو، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، جہاں مقام محمد ہے وہیں رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم